नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के बंदों के बारे में और मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में आयत नंबर 172 जो सूरत निसा की है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। देखिए, इसके तर्जुमे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मसीह खुदा का बंदा बनने से हरगिज़ आड़ ना करेगा, यानी शर्मिंदा नहीं होगा और ना ही तकब्बुर करेगा, और ना मुक़र्रब फरिश्ते भी अल्लाह का बंदा बनने से आर महसूस नहीं करेंगे। और जो कोई अल्लाह की बंदगी से इनकार करेगा और तकब्बुर करेगा, फिर वो इन सब को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा, यानी जमा करेगा। लन यस्तंकिफ के माने होते हैं खुद को पाक करार देना, अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना और इनकार कर देना। यहाँ पर मसीह अलैहिस्सलाम को इस बात से शर्म बिल्कुल महसूस नहीं हुई कि वो अपने आप को बंदा ही बना कर रखें, यानी वो खुद चाहते थे मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के अपने आप को बंदा बना कर रखें, और ये बात कभी भी उनके लिए बायस ऐब न हुई कि वो अल्लाह के बंदे बने। मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम जिनको लोगों ने इलाह बना लिया, खुदा बना लिया, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि लोग इनको अल्लाह बनाए और नौज़ुबिल्लाह खुदा का दर्जा दे दें, और वो आर ना समझेंगे कि वो अल्लाह का बंदा बनकर रहें, यानी इसमें उनको शर्म महसूस ना होगी, बल्कि वो चाहेंगे कि वो अल्लाह का बंदा बनकर रहें। हालांकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में थे तो सबसे पहले जो इन्होंने बात की, कलाम किया, वो ये था कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उनके ज़बान से अल्लाह ताला ने उस वक्त बुलाया जबकि बच्चा बोलने के काबिल नहीं रहता। फिर जो उन्होंने तबलीग की, इसमें उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाया और अपनी इबादत की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत की तरफ उन्होंने बंदों को बुलाया। किसी भी इंसान का अब्द होना, बंदा होना, ये इसके लिए एक बेहतरीन वस्फ है, सिफत है। तो भला कैसे ईसा अलैहिस्सलाम इस वस्फ का से अलग हो सकते हैं? अल्लाह ताला सुब्हानहू ने खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अपना बंदा कहकर पुकारा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान, आप टेक लगा कर खा लिया करें, इसमें आपके लिए ज़्यादा आसानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपना सर ज़मीन की तरफ आपने ये कहते हुए झुकाया, करीब था कि आपकी पेशानी ज़मीन पर टिक जाती। फिर कहा, मैं तो इस तरह ही बैठूंगा जैसा कि एक अब्द यानी बंदा बैठता है, और मैं इसी तरह खाऊंगा जैसे एक अब्द यानी बंदा खाता है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील बैठे थे कि आसमान की तरफ देखा कि एक फ़रिश्ता उतर रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़रिश्ता पहली बार ज़मीन पर आया है, अपनी पैदाइश से लेकर अब तक एक बार भी ये फ़रिश्ता ज़मीन पर नहीं उतरा, पहली बार आया है। जब वो उतर चुका तो उस फ़रिश्ते ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और ये फरमाया है कि आपको बादशाह बना दिया जाए या फिर बंदे रसूल बनना पसंद करते हैं आप, यानी आप बादशाह बनना पसंद करते हैं या फिर बंदा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजिज़ी इख्तियार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं बंदा बनकर रहना पसंद करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर फ़ेल से आजिज़ी का इजहार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घुटनों के बल बैठे हुए थे, जिस तरह तैहात में बैठते हैं। एक राबी ने इस पर एतराज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे करीम बनाया है, मुझे जाबर और तुनखू नहीं बनाया है।
اور یہ نیک بندوں کی صفت ہے کہ وہ عاجزی والا بندہ بننا پسند کرتے ہیں۔ ایمان والے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، جب اس کو چلایا جائے تو وہ بھی چلتا ہے، اگر اس کو بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے، ہانکا جائے تو وہ جہاں لے جایا جائے اس پر چلا جاتا ہے، اور چٹان پر بھی اگر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں یہی باتیں بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں تکبر کریں گے، جبکہ ان کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ بندہ بنے رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اس لیے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے یہ تھے کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کرتے تھے، اور انہی معجزات کی وجہ سے ان کو نصارہ نے خدا یعنی الہ کا درجہ دے دیا تھا۔ مقرب فرشتوں کے بارے میں ابھی یہی آیا ہے کہ وہ بھی یہی اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہی پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کو طاقتور بنا کر بھیجا ہے، اور طاقتور فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو انسانوں سے افضل سمجھا گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اپنی پر کی نوک سے قوم لوط کی بستی کو لڑ دیا تھا، اور انہوں نے جنگ بدر میں مشرکین کو بھی قتل کیا تھا۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اور بندہ بننا خود ان کو پسند ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا وہ اللہ کے آگے ایک دن جمع ہو جائیں گے۔ تکبر کرنا، حشر سے مراد جب سب ننگے پاؤں، ننگے سر، برہنہ بدن، بغیر ختنہ کے جمع کیے جائیں گے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبد وہ ہے جو اللہ ہے۔ جو بھی عبادت میں تکبر کرے گا اس کی عبادت اور اس کی شان کو ختم کر دے گا، اور آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی عبادت کرنے میں اگر ہم اپنی کمتری محسوس کرتے ہیں تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی محفل میں نماز کا موقع آ جائے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وضو کرو تو میک اپ خراب ہو جائے گا، مگر عزیز دوستو، اللہ کے بندے ان حالات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں رہتے ہیں۔ وضو کرنے سے، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے مہندی کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ اگر یہ سوچ ہماری ہے تو پھر ہمیں اللہ کا حکم ماننے میں عار ہے، شرمندگی ہے۔ اس بیماری کا ہم کو علاج کرنا چاہیے۔ عار کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم اس میں داخل ہے؟ کسی بھی چیز کو کرنے میں ہتک محسوس کرنا، دین کا کام کرنے میں شرمندگی محسوس کرنا، کمتری محسوس کرنا۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے، کیا میں کسی بھی دین کا کام بھری محفل کرنے سے ہتک محسوس کرتی ہوں، تکبر محسوس کرتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑائی تو میری چادر ہے، عزت میری ازار ہے، جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا۔ تکبر کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں داخل ہونے والا ہر متکبر، سرکش، بخیل جہنم میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ بہترین لباس پہنے ایک شخص متکبرانہ چال میں جا رہا تھا، اور اس نے ہیئر اسٹائل بھی بہت خوبصورت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ صحیح مسلم کی ہی ایک روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اس نے فرمایا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہ اس پر طاقت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نے اس کو یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کو شان کے خلاف سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اس کی توفیق بھی چھین لی، اور دیکھا گیا کہ کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ شیطان کی مثال تو سب کے سامنے ہے، تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکا۔ آخر میں ہم اپنا ایک بار محاسبہ کریں گے، کہیں ہم اس لسٹ میں تو شامل نہیں ہیں۔
جو کہ تکبر کرنے والے ہیں، جہنم میں جو تکبر کرنے والے داخل ہوں گے، کہیں اس کے اندر ہم تو شامل نہیں۔ اگر شامل ہو گئے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جب کبھی بھی ہم جہاں بھی جائیں تو سوچیں کہ ہم اس وقت، اس لمحے دین کے کام کرنے میں اور دینی لباس پہننے میں شرم اور عار تو محسوس نہیں کرتے، سر پر دوپٹہ لینے میں عار تو محسوس نہیں کرتے، کہیں مرد حضرات سنت کا لباس پہننے میں عار تو محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ عار ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کو اس کی علاج کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے محفوظ رکھے اور دین کے کام میں شرمندگی محسوس کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔